السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دی پروگرام ڈیسائفر ود عبد الباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، راؤنڈ دا گلوب بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی ہیں. ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی ہم نے بہت ہی اہم اور مزیدار قسم کی ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں. ایکچولی ہم اسپیسیفکلی میں بہت زیادہ آج کنفیوز ہوں کہ کس ٹاپک سے آج کے پروگرام کا جو ہے سٹارٹ لیا جائے اور کس ٹاپک کو جو ہے سیکنڈ پہ رکھا جائے. سو بڑھیں گے باسط صاحب کی جانب. باسط صاحب، ہیو یو چوزن دی کنفیوژن آپ مجھ پہ نکال رہی ہیں. جی چلیے. نہیں ایکچولی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ 35-40 منٹ کا جو شو ہے کس طرح اتنے اچھے دلچسپ موضوعات بات کریں، اہم بھی ہیں. چلیں آپ کی سہولت کے لیے میرے خیال میں پہلے شروع کر دیتے ہیں، مختصر سا کامنٹ کر دیتے ہیں. ٹرمپ اور بائیڈن کا جو کل رات ڈیبیٹ ہوا، بڑا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ، بہت ہی مزہ آیا دیکھ کے. سو 90 منٹ ہمارے بڑے اچھے کل گزرے اور اس میں کلیئرلی ٹرمپ واز دا ونر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو ڈیبیٹ کی فوری بعد ایک سروے ہوا، اس کے مطابق 33% لوگوں نے کہا کہ بائیڈن کو کامیابی ہوئی اور 67% لوگوں نے کہا 67% کہ نہیں جی ٹرمپ تو بڑا کلیئر ونر ہے. اچھا، اب ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی اگر یہی بائیڈن کی پرفارمنس رہی تو پھر تو بائیڈن کا بہت مشکل ہے. فرسٹ ڈیبیٹ. اور تاریخ یہی ہے امریکہ کی کہ جو پریزیڈنٹ فرسٹ ڈیبیٹ میں ونر ہو جاتا ہے وہی الیکشن جیتتا ہے. صحیح. اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بائیڈن کو خود سائیڈ اسٹیپ ہو جانا تھا، اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. اور ڈیموکریٹک جو کنونشن اگست میں شاید ہونا ہے، سیکنڈ ہاف آف اگست میں، اس سے پہلے ہی کہے نہیں میں تو نہیں آ سکتا. لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر کون شخص ہوگا جو ہوگا کینڈیڈیٹ ڈیموکریٹک پارٹی کا، تو اس سے اور ایک پینڈوراز باکس کھل جائے گا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ اب 81 برس کے ہو گئے ہیں، گو کہ ایج اتنی زیادہ نہیں ہے امریکہ کے کانٹیکس میں، لیکن بہرحال اب ان کی صحت خراب ہے تو لوگوں کو یہ بھی خدشات ہیں کہ اگر ان کو سیکنڈ ٹرم میں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کیملا ہیرس وڈ بی دا پریزیڈنٹ. وہ لوگوں کا خیال ہے کہ شی از ناٹ اپ ٹو دا ٹاسک. تو یہ ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس لیے لوگوں کا کہنا اب یہی ہے کہ جی اگر یہ حالات رہے سیکنڈ ڈیبیٹ میں بھی اور تھرڈ ڈیبیٹ میں بھی تو پھر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بائیڈن ٹرمپ کو ہرا سکیں. تو باسط صاحب، ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہسٹری میں اتنا کنفیوزڈ پریزیڈنٹ نہیں دیکھا اور یہ پہلی دفعہ ہے. سچی بات یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس قسم کا ڈیبیٹ ہوا ہو. اور مطلب میں بھی بڑا حیران تھا کیونکہ بائیڈن شروع سے ہی کہیں سو رہے ہیں پھر جاگتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھا. لیکن پور بائیڈن دیکھیے نا، دنیا کا سب سے سمجھا جاتا ہے موسٹ پاورفل مین، لیکن کل رات جو اس کی پرفارمنس تھی دیٹ واز فار بلو. مطلب لوگ کہہ تو رہے تھے کہ کوئی اتنا زیادہ نہیں کر سکے گا، بٹ اسٹل کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، اس ڈیبیٹ کی ریہرسل ہو رہی ہے، تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یار کچھ بچت ہو ہی جائے. لیکن ٹرمپ نے جو باتیں کی، ایک انٹرسٹنگ بات افغانستان اس نے بات کی. انہوں نے ایک بات انہوں نے کی کہ جس دن میں الیکٹ ہو گیا پریزیڈنٹ الیکٹ، میں اپنا جو اوتھ لینے سے پہلے 20 جنوری سے پہلے میں یوکرین وار کو ختم کروا دوں گا. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. تو لیٹس ہوپ کہ کیا ہوتا ہے آگے. دوسرا، کیونکہ اب آپ نے بال میرے کورٹ میں پھینکا ہے تو آج میں فائدہ اٹھا رہا ہوں اس کا. ویسے تو آپ مجھے کنٹرول کرتی ہیں نا شو میں، آج آپ نے چونکہ مجھے اختیار دے دیا تو اس نے فائدہ اٹھا رہا ہوں. دوسرا میں چاہتا ہوں یا مختصر کامنٹ کروں. ہمارے بہت ہی محترم وزیر داخلہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب وہ پھر نیو یارک میں ہیں. نیو یارک جانے کا مزہ سب کو لگ جاتا ہے، بٹ ان اینی کیس مجھے حیرت ہوئی جب وہ یہاں اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے گئے اور چین کے سفیر سے یہاں ملاقات کی. چین کے سفیر سے ملاقات کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سفارتی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. کم از کم میں نے اپنی سفارتی زندگی میں اس طرح نہیں دیکھا کہ کوئی گورنمنٹ کا منسٹر اور امپورٹنٹ منسٹر
انٹیریئر منسٹر بڑی امپورٹنٹ پورٹفولیو ہوتا ہے صحیح کہ وہ کسی سفارت خانے میں جا کر گفت و شنید کرے، مذاکرات کرے. ویسے تو منسٹر جاتے رہتے ہیں، کوئی ریسیپشن ہوتا ہے، نیشنل ڈے ریسیپشن، اس میں گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے، یا پھر فار دیٹ میٹر کوئی کنڈولنس بک، خدا نہ خاصہ کوئی واقعہ ہو جائے تو کنڈولنس بک، کوئی یا صدر مر جائے بالکل، یا بالکل. وزیر اعظم مر جائے یا کوئی اور. اس طرح مجھے یاد ہے کہ 2014 میں ہم نے بھی دہلی میں ایک کنڈولنس بک کھولی تھی، صحیح یہ جو واقعہ ہوا تھا پشاور میں APS کا. تو اس کے APS بعد کا. ہمارے سفارت خانے میں جی ڈوول بھی آئے تھے، انہوں نے بھی دستخط کیے تھے کنڈولنس بک. تو اس صحیح. قسم میں ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ سفیر اب منسٹر چلا جائے سفارت خانے میں اور وہاں جو بیٹھ کے جا کے ڈسکشن کرے ایشوز پہ. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ نے کوئی بات کرنی بھی ہے تو سفیر کو آپ اپنے انوائٹ کیا جاتا آفس میں ہے. بلاتے ہیں بالکل بالکل اور پھر آپ ڈسکشن کرتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم. اور ایک اور واقعہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، کامران ٹیسوری صاحب ہمارے گورنر، بالکل وہ UAE کے سفارت خانے پہنچ گئے. مطلب یہ کیا ملک ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. تھوڑے بہت سفارتی سر آئی آداب تھنک کو خرچہ ملحوظ بچا رہے ہوں گے نا، ہیں؟ خرچہ بچا رہے ہوں گے خرچہ عوام کہاں کا ہے پیسہ. نہیں وہ سفارت خانہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی کنٹری ہے اسپیسیفک، اس کا اگر سفارت خانہ ہے تو وہ اسی ملک کی جو ہے وہ ٹیریٹری ہے، مطلب وہاں جانے کی بجائے آپ کہیں کہ سفارت خانے جا رہے ہیں. لیکن وہ چین بھی جائیں گے اور UAE تو خیر جاتی لوگ رہتے ہیں. لیکن سوال ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو آپٹکس ہیں نا ٹھیک نہیں ہیں. گورنر صاحب UAE کے سفیر آئی ایم شور کراچی کا بھی دورہ کرتے ہوں گے. جب وہ دورہ کرتے ہوں تو ان کو وہاں اپنے گورنر ہاؤس بلا لیں. تو ان کے سفارت خانے میں کیا گفت و شنید ہوئی وہی میں ہوگی. سوچ رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے. گورنر یا تو کوئی دبئی میں شاید کوئی پراپرٹی، I do not want to really اس کے بارے میں کچھ قیاس سرائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں کہ. اور پھر مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا انہوں نے وزارت خارجہ سے کنسلٹ کیا تھا کہ بھئی ہم جانا چاہ رہے ہیں تو آپ مشورہ دیجیے، ہمیں کوئی ایڈوائز کیجیے. اس کے بعد اگر یہ چلے ہی گئے ہیں تو کیا فارن آفس سے کوئی افسر وہاں موجود تھا ان میٹنگز میں کہ نہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں میرے خیال میں. تو ہمارے لوگوں کو تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے. ابھی اب میں چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ کو، یہ بال میرے کورٹ میں ہی ہے. تیسری جو ڈیولپمنٹ ہے عمر ایوب صاحب کی، جنرل سیکرٹری، انہوں نے وہ تو ناراض ہو گئے ہیں جنرل سیکرٹری. لیکن میں اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں. اپنا منتہا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے 1-2 شو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ پارٹی جو ہے اس کو الگ کر دیجئے جو گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں یا اور کوئی پوزیشن لیتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ دیکھیں نا، ایک تو عمر ایوب صاحب از اپوزیشن لیڈر ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پارٹی کی ذمہ داریاں ان کے پاس نہ ہو. تو پارٹی کو الگ کر دیا ہے. پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ اپنا، لیکن باسط صاحب ان کے استعفے کے علاوہ بھی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور اب خبریں یہی آ رہی ہیں، ہمارے ABN چینل پہ چل بھی رہی ہیں. ہمارے اپنے کچھ ذرائع نے بتایا بھی ہے کہ کچھ پارٹی کے اندر ایک ہفتے سے پہلے ABN کو پتہ چل گیا ہے ہمارے سورسز سے بتا کے بھئی پارٹی کے اندر ڈیمانڈس تھیں کہ ہی شوڈ ریزائن فرام دس پوزیشن، سیکرٹری جنرل کی جو ہے. لیکن میں اس کو پازیٹیو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ پارٹی کے اندر پریشرز ہوں، لیکن یہ پارٹی کے لیے اچھا ہوگا ایونچولی میرے خیال میں. اگر یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں، اپوزیشن لیڈر کو اپنا کام کرنے دیں، اور پارلیمنٹ کے اندر متحرک ہوں. اب اسٹینڈنگ کمیٹیز ہی بن گئی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم کسی شو میں بات کریں گے. جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوئی ہیں اور جو ان کی چیئرز ہوئے ہیں، نامینیشن ہوئی ہیں، تو اس پہ جو ہم بات کریں گے. اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ میرے خیال میں. لوگ اس میں سازشیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، سازشیں بھی ہوں گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ عمر ایوب صاحب نے صحیح فیصلہ کیا ہے. نہ صرف سیکرٹری جنرل شپ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، بلکہ اور بھی جو پوزیشنز ہیں اس پارٹی کے اندر آرگنائزیشن میں، ادھر سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تو لیٹ اس ہوپ کہ ہی وڈ بی ایبل ٹو فوکس آن ہز جاب ان پارلیمنٹ. پورا فوکس لگا کے نون لیگ کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. دیکھیں، اپوزیشن کا کام تو ہی ہوتا ہے کہ ٹف ٹائم دیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ٹف ٹائم دیتے دیتے آپ اتنا دور نکل جائیں کہ ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے جہاں آپ نے ہر چیز کو ہی تنقید کا نشانہ بنانا ہے یا کسی چیز پہ اتفاق نہیں کرنا. یہ ہمارا کلچر ہے بدقسمتی کے ساتھ، بلکہ ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے آپ یوں کہہ لیجئے. اچھی بات کو بھی ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارے پولیٹیکل کلچر کو اب کم آف ایج ہو جانا چاہیے، میچور ہو جانا چاہیے، تاکہ ہم جو صحیح بات ہے اس کو صحیح بات کریں اور ساتھ حکومت کو سپورٹ بھی کریں. لیکن سم ٹائمز پیپل کے سے کہ اپوزیشن از فار مور امپورٹنٹ دین دی گورنمنٹ،
کیونکہ اپوزیشن تو کڑی نگاہ رکھتی ہے پروسیس میں اس طرح، لیکن سوال ہمارے ہاں چونکہ شیڈو کیبنٹ کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. جو اچھی جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں پہ فوکل پوائنٹس ہوتے ہیں ہر اپوزیشن کے اندر بھی کہ کون فائنانس سے بات کرے گا، کون فارن افیئر سے بات کرے گا. لیکن یہاں پہ تو ہر شخص ماسٹر آف نن جیک آف آل ٹریڈ والی بات ہے نا. آپ کسی سیاستدان کو بلا لیں، وہ اکانومی بھی بات کر سکتا ہے ماشاء اللہ، وہ فارن افیئر سے ہی بات کرے گا. وہ اس دنیا میں کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پہ بات نہیں کر سکتا. بڑا اور بڑے ایکسپرٹیز ہیں ان کی ان معاملات میں. تو بہرحال میں عمر ایوب صاحب کے فیصلے کو بہتر سمجھتا ہوں. اب آپ بتائیے کون سا ایشو ہمیں ڈسکس کریں. صحیح. سر، پاکستان نے کنڈیم کیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے، اور اس ریزولوشن میں یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کا جو پولیٹیکل پروسیس تھا، جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے اسی سال، جی ہم اس سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، انسانی حقوق کی بات کی گئی کہ جی. سو آپ یہ ساری سٹیٹمنٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مجھے اسحاق ڈار صاحب کا جواب جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ لگا ہے. انہوں نے کہا جی میرا مسودہ تیار ہے اس کے جواب میں، ہم بھی پارلیمنٹ اور ہم بھی جو ہے اب ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے. اچھا، پہلے تو دیکھیے اس جو یہ قرارداد ہے اس سے بات کر لیں. قرارداد 901، اور یہ بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے یار. مطلب دیکھو نا، 368 ووٹ ملے ہیں اور صرف 7 جو تھے وہ اگینسٹ تھے. تو یہ بڑا زبردست کام. مجھے تو یہ 7 لوگ زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں. یہ تو ہماری تو جان ہے. انٹرسٹ ہو کیا کہ نہیں جی، ہم تو مطلب ان کے بڑے مشہور ہیں، اور ان کو فوری طور پہ پاکستان بلا کر ان کو اسٹیٹ وزٹ کروایا جائے میرے خیال میں. اب یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے، آبویسلی جو اپوزیشن ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی، وہ بہت خوش ہیں، شامیانے بجا رہے ہیں کہ دیکھیے جی. اور ساتھ یہ بھی نہیں بلکہ یہ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں دوسرے ممالک کو کہ آپ کی جو پارلیمنٹس ہیں وہ بھی اسی قسم کی ریزولوشنز پاس کریں. اب ریزولوشن میں ہے کیا؟ ایک تو اس کا پریمبل ہے، پریمبولر پارٹ ہے. شروع میں جو ساری چیزیں ہیں کہ جی پاکستان ہمارا بڑا ویلیوڈ پارٹنر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، سٹارٹ تو یہیں سے ہوئی ہے، ویلیوڈ پارٹنر. لیکن جو آپریٹو پارٹ ہے اس کا، اس کے 6 پیراگرافز ہیں. اس میں آبویسلی انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ اس کا آپریٹو. اب یہ ہے کہ چونکہ امریکہ کے سسٹم جو لوگ سمجھتے ہیں وہاں سیپریشن آف پاورز ہے، وہاں پہ مقننہ بالکل الگ کام کرتی ہے. ریزولوشن وغیرہ وہ پاس کر، لیکن اس ریزولوشن کی کوئی بیئرنگ نہیں ہے سچ پاکستان یو ایس تعلقات پہ. ٹھیک ہے، ایک آپٹکس اس کے اچھے نہیں ہیں، اور اس کو آپ تو آبویسلی آپ بالکل رد بھی نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے ان دا سینس کہ بس صاحب آپ نے ویک اپ کال کہا تو ہماری جو فارن آفس ہے اس نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے جو الیکشن کے ٹائم کے زمینی حقائق ہیں ان سے ناواقف تھا. تو یہ ناواقف کیوں تھا؟ Do you agree with the statement؟ نہیں دیکھیے، یہ تو ایک ریٹوریکل اسٹیٹمنٹ ہے. امریکہ ہو اور وہ ناواقف ہو، ناواقف کس طرح ہے؟ اور اگر ناواقف ہے تو پھر ہمارا سفارت خانہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے وہاں بریفنگ کیوں نہیں دی؟ بہت زیادہ کوسچنز ریز کرتا ہے نا اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے. دیکھیے یہ بات ضرور ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندرونی، یا ہمیں بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. اگر کوئی سچویشن ہے بھی تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتی ہے ڈسکشن اس کے بارے میں، ہم بھی کویسچن ریز کر سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کانگریس کو یہ اختیار تھا کہ ہمارے جو ہمارے الیکشنز ہوئے اور اس کے بارے میں یہاں پہ بھی کویسچنز ریز ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور ایک قانونی پروسیس بھی چل رہا ہے، کورٹ سے بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کو حل کرنے دیں. ہم اس سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے ان پروسیسز سے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہر چیز بند ہو گئی ہے اور سب لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آوازیں اٹھا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی آوازیں اٹھا رہی ہے، بہت سے لوگ ہیں، جماعت اسلامی بھی آوازیں اٹھا رہی ہے. لیکن یہ کانگریس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اس قسم کی، اگر دیکھیں اتنا ہی ان کو بڑا دکھ ہے ہیومن رائٹس کا، تو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس پہ تو وہ خاموش بیٹھے ہیں. اس پہ بھی ایک ریزولوشن کائنڈلی اڈاپٹ کر لیجئے نا. پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے چلو اس پہ بھی کچھ کر لیجئے، لیکن اس کے پیچھے ہے کون؟ پیچھے دیکھیے تھوڑا سا ہمیں باز صاحب اس کے پیچھے ہے کون، یہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے شارٹ کمرشل بریک کے بالکل اس کے بعد. ناظرین اسٹے ود اس.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, کون ہے اس کے پیچھے؟ کس چیز کے پیچھے؟ جو ریزولوشن ہم ڈسکس کر رہے جو تھے, کانگریس نے ریزولوشن قرارداد, اس کے پیچھے دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. قطعیت کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جاتا. ایک تو آبویسلی اوورسیز پاکستانی جو امریکن پاکستانیز ہیں, لیٹس ایڈمٹ دیٹ کہ اوور ویلمنگ میجورٹی, اکثریت اوورسیز پاکستانیوں کی جو ہے ان کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو عملی ہمارے مظاہرے تو ہم نے یو کے میں بھی دیکھے. یو کے میں بھی دیکھا, یو کے اور یو ایس کی بات کر رہے ہیں, باقی تو شاید کوئی ہے نہیں کمیونٹی. اصل دو ممالک یہی ہیں, باقی جو گلف میں ہیں وہ بیچارہ اپنے مزدوری کرتے ہیں, ان کا اور معاملات ہیں. صحیح. اور وہاں پہ تو سیاست کی اجازت بھی نہیں ہے. تو یہ امریکی جو ہمارے امریکن پاکستانی ہیں آبویسلی بڑے ایکٹیو ہیں, ان کی بہت سی آرگنائزیشنز بھی وہاں پہ ہیں, اور انہوں نے متحرک ہو کے یہ کام کیا ہے. اور اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اگر 368 لوگوں نے اس قرارداد کے حق میں منظوری دی ہے تو انہوں نے قرارداد پڑھی بھی ہوگی. آئی کین ایشور ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ اسٹاف کے لوگوں نے پڑھ لی ہوگی, انہوں نے کہا کہ جی 4-5 بندوں نے اسپانسر کر دی ہے, 10 بندوں نے کر دی, تو اس کو اسی طرح ہی ہوتا ہے. قراردادیں اس قسم کی اس طرح ہی پاس ہوتی ہیں, تو اس لیے اس کو اتنا سیریسلی لینا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال ایک کامیابی ضرور ہے اگر باقی اوورسیز پاکستانیوں نے اگر کیا ہے امریکن. اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات جو میرے لیے وہ یہ ہے کہ کیا اس قرارداد کی ریزولوشن, کیونکہ یہ پہلے جو ہے نا اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ بنا تھا وہ نومبر پچھلے سال یہ ہوئی تھی, اور اس کے بعد اس سال میں جون, اسی مہینے جون میں 18 جون کو شاید اس کو فائنلائز کیا گیا تھا. تو یہ نومبر سے یہ چل رہا ہے ڈرافٹ, یہ کوئی بالکل نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو جو اس کا پہلا ڈرافٹ تھا وہ 30 نومبر 2023 کو ٹیبل کیا گیا تھا. تو اس کے بعد سے اس پہ ڈسکشن ہوئی, اور پھر میرے خیال میں 18 جون کو اس کو فائنل کیا گیا, اور 25 جون کو یہ اڈاپٹ ہوئی. میرے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے, اس کا معلوم کرنا چاہیے ہمارے سفارت خانے کو وہاں جو واشنگٹن ڈی سی میں ہے, کہ آیا کانگریس نے یا جو لوگ بھی اس کو ڈرافٹ کر رہے تھے اس قرارداد کو, انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ قرارداد بھجوائی تھی کہ نہیں, ان کی کوئی انپٹ ہے کہ نہیں اس میں. دیٹ از امپورٹنٹ, کیونکہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹریڈیشنلی پاکستان کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ پرو نہیں رہا. وہ ہمیشہ تھوڑا سا ان پاکستان کے بارے میں ان کی جو پینٹاگون کے, اگر آپ پینٹاگون سے مقابلہ کریں نا, پینٹاگون کچھ تھوڑا بہت پاکستان کی بات کرتا بھی رہا, ہمارے فیور بھی رہا, لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کی سپورٹ بہت کم ہے. اس ریزولوشن سے ایک اور بھی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس سے منسلک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک پریمبل جو پیراگراف ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہوئی ہے, انٹرفیئرنس سویلین پولیٹیکل میٹرز میں. یہ پہلی بار نہیں ہے. یہ کیری لوگر بل بھی جب آیا تھا نا, اس میں بھی اس وقت بھی یہی چیز تھی کہ جو ملٹری میں پروموشنز ہوتی ہیں سارا سویلین کے کنٹرول ہو. تو اس زمانے مجھے یاد ہے کہ کیری لوگر جو بریمن ایکٹ تھا یہ منظور بھی ہو گیا تھا. صحیح. پھر ہم واپس آئے, پھر اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے زرداری صاحب کی حکومت تھی, 2000 میں بات کر رہا ہوں 2009 یا 10 کی. تو اس کے بعد پھر وزیر خارجہ محمود قریشی صاحب, زرداری صاحب نے ان کو واپس بھجوایا کہ آپ جائیے اس میں یہ تبدیلیاں کیجئے جو ایک ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی گئی ہے. تو پھر اس میں تبدیلیاں بھی کچھ ہوئیں. تو اس میں بھی وہی چیز کہیں نہ کہیں مجھے نظر آئی انڈائریکٹلی. تو بہرحال یہ ریزولوشن ہے, لیکن پی ٹی آئی والوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں کسی سیاسی پارٹی کو, میں نے پہلے کہا, خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری ریاست کے معاملات میں ایک انٹرفیئرنس ہے. تو ہمیں اپنے جو مسائل ہیں اپنے گھر میں خود ہی ان کو ریزالو کرنا چاہیے, رادر دین کہ ہم امریکہ کی جانب دیکھیں یا چین کی جانب دیکھیں یا کسی اور ملک کی جانب دیکھیں کہ ہمارے اندرونی مسائل ہمارے حل کریں. ہمیں تو عادت نہیں ہو گئی یو ایس کے انٹرفیئرنس کی, عادت سی ہو گئی, ہم اس کو بس ویسے ہی لے لیتے ہیں. آئی ہوپ کہ ہماری دیکھیں نا, پہلے تو ہمارے جو ہے, چلیے اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا, ہماری نیشنل اسمبلی بھی ایک ریزولوشن پاس کرے, بٹ آئی ہوپ کہ فارن آفس یہاں امریکی سفیر کو بلا کے ڈیمارش تو کریں نا کہ جی کس طرح یو ایس کانگریس نے ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں یہ ریزولوشن پاس کی ہے, تو ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ آپ کائنڈلی کنوے کر دیجئے امریکی کانگریس کو. اس کا جواب یہی ہوگا امریکن سفیر کا ڈیمارش اگر ہوتا بھی ہے کہ جی ہمارے ہاں تو سیپریشن آف پاور ہے, ان کی اپنی مرضی ہے, ہماری تو پالیسی یہ نہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.
تو اس قسم کا وہ جواب دے کے اس کو ٹھپ کر دے, لیکن اپنا کارروائی تو پوری کرے نا. صحیح. سو باسط صاحب, بھارت کو سوبر ریفلیکشن کرنا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے بڑا واضح پیغام دیا ہے, اور جو مجھے اس اسٹیٹمنٹ میں بڑی انٹرسٹنگ چیز لگی ہے, آپ کو ہمیشہ گلہ رہتا تھا ہمارے پولیٹیشین سے, وزراء سے, دا چوائس آف ورڈ. سو انہوں نے بڑا سافٹلی اپنا میسیج جو ہے وہ کنوے کیا ہے ایک تھنک ٹینک سے اپنے خطاب کے دوران. سو آپ یہ اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کچھ چائنا کی بات کی, بھارت کی بات کی, افغانستان کی بات کی, سو اسپیسیفکلی جو بھارت کے ساتھ یہ سوبر ریفلیکشن کی بات کی گئی ہے. سو میں اگر برا نہ مانے تو محترم اسحاق ڈار کی میں گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو بھی سوبر ریفلیکشن کی ضرورت ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہاں, دوسرے ممالک کو مشورہ دینے سے پہلے خود بھی آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ کیا آپ نے سوبر ریفلیکشن کی ہے. اگر کی ہے تو بہت اچھا ہے, ہمیں خوشی ہوگی. لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے, دیکھیے ظاہراً تو لگتا ہے کہ بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے, سب لوگ, جیسے مجھے بھی لگا. نہیں آپ کو لگا تو ہے, لیکن آپ بھی بٹوین دا لائنس پڑھ ہی لیتی ہیں, مجھے پتہ ہے, مجھے معلوم ہے اس چیز کا, کیونکہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس اسٹیٹمنٹ سے مجھے تاثر یہ ملا, ٹھیک ہے انہوں نے جموں اور کشمیر کا بھی بات بھی کی, سب کچھ کہا, لیکن ایک ڈپارچر ہے اس میں پاکستان کی پالیسی پہ. اس میں یہ ڈپارچر ہے کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ جی جب تک اسٹیٹس کو اینٹی ریسٹور نہیں ہوگا, جب تک بھارت وہ اقدامات واپس نہیں لے گا, بالکل جو اس نے 5 اگست 2019 کو لیے تھے, ہم بھارت کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتے. اب وہ بات سب ختم ہو گئی, اس کا کہیں ذکر نہیں ہوا, 5 اگست 2019 کی بات ہی نہیں ہوئی, جس سے یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب وہ جو ہم ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ ہم نے اب ختم کر دی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے. انیبلنگ انوائرمنٹ کا مقصد مطلب کیا ہے وہ آپ نے ڈیفائن نہیں کرتے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم پرپیچول ہاسٹیلٹی پہ یقین نہیں رکھتے بھارت کے ساتھ. بالکل ہم بھی نہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پرپیچول ہاسٹیلٹی ہو ممالک کے درمیان. بالکل. لیکن میرا سوال یہی ہے کہ اگر آپ اتنا ری انگیجمنٹ کے لیے اتنی بے چین کیوں ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا سا سفارتکاری میں پیشنس بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل. اگر آپ انگیج کر بھی لیں گے تو کیا فائدہ آپ کو ہوگا؟ تھوڑا سا ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم ایک کلیئرٹی تو ہونی چاہیے نا آپ کی اسٹریٹجک. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹریٹجک پیشنس بہت ضروری ہے. جہاں اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اگر آپ نے اچیو کرنے ہیں نا تو اس کے لیے پیشنس بھی بہت ضروری ہے. پیشنس اور پرسیویرنس, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو سفارتکاری کے لیے لازم و ملزوم ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب آپ اسٹریٹجک کلیئرٹی آپ میں آ جائے, آبجیکٹیوز کلیئر ہو جائیں, تو پھر آپ ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں. ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی از نیسیسری, کیونکہ ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی کے بغیر آپ اپنے اہداف کو نہیں حاصل کر پاتے. تو اس لیے مجھے یہ اسٹیٹمنٹ یوں لگا کہ دنیا, بھارت کا میڈیا پڑھ رہا تھا, وہ تو بہت سراہ رہے تھے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کیونکہ جے شنکر نے پھر وہی بیان دے دیا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, جب تک وہی ٹاک اینڈ ٹیرر کین ناٹ گو ٹوگیدر. تو ہمیں تو وہاں سے یہ, تو آپ کو کیا, میرا اصل جو پرابلم ان کے ساتھ ہے نا, دیکھیے پالیسی بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن آپ اتنا زیادہ نہیں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا کر کھڑے کرتے جہاں پہ آپ کے ایڈورسری کو یا اپوننٹ کو یہ معلوم ہو جائے یا اس کو احساس ہو کہ بالکل بھیک مانگ رہے ہیں ہم سے انگیجمنٹ کی. We are important to them. ہاں, مطلب میں آپ کو اس بات کا, تو میں خود چونکہ وٹنس بھی ہوں, بھارت جب ہم اتنی بات کرتے ہیں نا بھارت کے ساتھ بات چیت کی کہ جی ہم بھارت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو بھارت جب ہم سے انگیج کرے گا تو وہ اسی کو کنسیشن بنا کر کرے گا کہ دیکھیے جی آپ تو ہاں, تو جب آپ ہر وقت بات چیت کی بات کرتے رہتے ہیں, انگیجمنٹ کی بات کرتے رہتے ہیں, تو پھر بھارت اسی کو استعمال کرتا ہے کہ جی چلیے جی ہم نے آپ کی خاطر آپ سے انگیج تو کر لیتے ہیں, لیکن ہم انگیجمنٹ کریں گے اپنے ٹرمز پہ. ایسا ہی ہے. تو پھر وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ کروائیں, جیسا کہ انہوں نے ڈکٹیٹ ہمیں کروایا
اوفا اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیے 10 جولائی 2015 کی، اس میں وہی انہوں نے جو اس اسٹیٹمنٹ میں وہی کچھ لکھا گیا جو انہوں نے چاہا. اسی طرح 9 دسمبر 2015 کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیے، وہی ڈرافٹ جو انہوں نے ہمیں دیا ہم نے قبول کرنا پڑا، تو جو ہم نے قبول کر بھی لیا بدقسمتی کے ساتھ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ڈائلاگ کی بات نہ کریں. اگر آپ نے انگیج کرنا بھی ہے تو بیہائنڈ دا سینز آپ بے شک باتیں کریں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب تک آپ کو کلیئرٹی نہ ہو کہ جو انگیجمنٹ ہے اس کا کیا ٹرمز ہوں گی، کس طرح کیا فریم ورک ہوگا انگیجمنٹ کا، اس وقت تک یہ ساری باتیں پبلک ڈومین کرنے سے آپ اپنے آپ کو فردر ویکن کر رہے ہیں میرے حساب سے. اور کشمیر پہ تو آپ نے صرف بات کر دی نا کہ لانگ اسٹینڈنگ ایشو آف جموں اینڈ کشمیر. دا کوسچن از کہ اب آپ نے یو ڈپارٹڈ فرام یور پوزیشن وچ پاکستان ٹوک آن 7th August 2019. So we are now witnessing a new kind of position of Pakistan on Kashmir and India. تو کوسچن یہ ہے کہ کیا یہ کسی نے اس کو کیلیبریٹڈ طریقے سے ہم نے یہ تبدیل کیا، یا ویسے ہی اسحاق ڈار صاحب کو ایک خیال آ گیا کہ جی بس اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دینی چاہیے. تو میرے خیال میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے، ہم نے پہلے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کہ اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر ایک واضح پلان آف ایکشن اپنا، یا ایک کلیئرٹی لے آنی چاہیے کہ ہمارے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت آپ کو اس وقت بائیلیٹرلی اس طرح اکوموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تیار نہیں ہے. اسی لیے شاید جو استانہ میں ایس سی او کی سمٹ ہو رہی ہے 3-4 جولائی کو، اس میں پرائم منسٹر مودی نہیں جا رہے. میں نے پہلے بھی اپنے شو میں بتایا تھا. تو وہ بھی ایک تھا کہ شاید وہ ایک موقع ملے اور اس میں آئس بریک ہو جائے، لیکن وہ اب نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں بیہائنڈ دا سینس پاکستان اور بھارت ایک دوسرے سے بات چیت کر کے، یا یو اے ای کے دیکھیں نا، جے شنکر یو اے ای بھی گئے ہوئے تھے سنڈے کو ایک دورہ روزے پہ. تو اس قسم کے ممالک سے ہم سار کی سمٹ کروا لیں پاکستان میں اس سال کے میڈیٹرز کے تھرو کچھ، ہاں اگلے سال کے شروع میں سار کی سمٹ ہو جائے. اس میں پھر اگر مودی آتے ہیں تو لیٹرل میٹنگ ہو کے ایک نیا فریم ورک ہم بنائیں. لیکن میں ابھی بھی اسٹرکچرڈ فارمل ڈائلاگ کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جموں اور کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ فارمل اسٹرکچرڈ ڈائلاگ کے تھرو نہیں ہو سکتا. وہ صرف اور صرف بیک چینل پہ، جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے، صرف اس کے تحت یہ اچیو ہو سکتا ہے. اگر آپ دوبارہ اسٹرکچرڈ ڈائلاگ میں جائیں گے تو آپ مزید Do we have that much strengthened diplomacy? We need to. میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں، سوچیں، دیکھیں کیا ہمارے ویکنیسز ہیں، کیا ہماری اسٹرینگس ہیں، ہم کہاں تک جانا چاہتے ہیں، کون سی ہماری ریڈ لائنز ہیں، کون سی باٹم لائنز ہیں، کتنا ہم فلیکسیبلٹی شو کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں، وہ سینیریوز بنائیں ڈفرینٹ کہ بھئی یہ سینیریو ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، لیکن ہمارے ہاں آئی ڈو ناٹ نو واٹس دا پرابلم. ایک تو ہمارے ہاں اسٹیبلٹی نہیں ہے اس طرح پولیٹیکل. آپ دیکھتے یہ بھی ہیں کہ پارلیمنٹ کس طرح فنکشن کرتی ہے آگے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز ہی بن گئی ہیں، اس پہ ہم کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو سوال، آپ کا ٹائم ہے کہ ختم ہو گیا؟ ابھی ہے تھوڑا ٹائم. تو سوال یہی ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے، باتیں تو سب ان کی بھارت کو تو بہت پسند آتی ہیں. بھارت کا اگر آپ میڈیا واچ کریں گے، جو بھی بھارت یہ کہتا ہے کہ جی انگیجمنٹ کریں، ٹریڈ کریں، تو بھارت ان کو بڑا سراہتا ہے کہ جی یہ لوگ بڑے سیانے اچھے لوگ ہیں، یہ ان کا دل صحیح جگہ پہ ہے. ہم جیسے لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں نا جی پرنسپل ڈسٹانس ہے ہمارا، تھوڑا سا ہمیں کاشیسلی، وی نیڈ ٹو ٹریڈ کاشیسلی، ہمیں قدم پھونک کر رکھنا چاہیے. ہم جیسے لوگوں کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، صبح شام گالم گلوچ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں کلیئرٹی ہے کہ نہیں. بس مجھے اتنی سی بات ہے کہ اگر کوئی آبجیکٹیو سامنے ہے جو بھی ہو، میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیسیشن میکرز ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. ہم تو باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، تو ممکن ہے کہ وہ ان کے پاس کلیئرٹی ہو. اگر کلیئرٹی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. صحیح. کلیئرٹی اٹ سیلف از اے کنفیوزڈ ورڈکٹ. سو ناظرین، یہاں لیں گے مختصر وقفہ. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासित साहब, बहुत आई ओपनिंग किस्म की स्टेटमेंट आई है डैनियल कैरमन साहब की जानिब से, जो कि एक्स इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया रह चुके हैं। ही सेड कि अभी जो भारत हथियार फराहम कर रहा है इजराइल को, सो वो शुक्रिया के तौर पर किए जा रहे हैं, क्योंकि कारगिल वॉर में इजराइल ने हथियार फराहम किए थे इंडिया को। ये तो है वेरी इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन। हाँ, ये डैनियल अपने जो हैं कारमन साहब, ये भारत के इजराइल के सफ़ीर रहे हैं भारत में। बिल्कुल। तो इन्होंने ये अब इंकशाफ किया है कि भारत इजराइल को असलहा वगैरह भी दे रहा है, ड्रोन्स भी दे रहा है, मिलिट्री ड्रोन्स। और अब तो इसमें कोई शक नहीं रहा ना कि जो इजरायली शहीद हो रहे हैं, 37,000 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं। इजरायली फ़लस्तीनी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, फ़लस्तीनी जो शहीद हो गए हैं 37,000 से ज़ायद, उसमें भारत का ही पूरा हाथ है। पूरा हाथ है। जहाँ मगरबी मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन से दिल नहीं भरा। बिल्कुल। तो वो एक्चुअली देखिए, दो क़ुव्वतें ऐसी हैं पूरी दुनिया में इस वक्त, एक इसराइल और भारत, जो कि ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं। और ये दो ऐसी डिस्प्यूट्स हैं इस दुनिया में, जो मुसलमान दुनिया में हैं। एक तरफ इसराइल है जो फ़लस्तीनियों पे अपनी बर्बरियत जारी रखे हुए है, नस्ल कुशी कर रहा है। दूसरी तरफ भारत है जो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ अपनी बर्बरियत जारी रखे हुए है। तो एक एंगल से तो एक इनके मफादात जो हैं वो बिल्कुल मिलते ही जुलते हैं ना, कन्वर्जेंस है। इसलिए 90s में जब इसराइल और भारत ने ताल्लुकात अपने कायम किए थे, सफारती ताल्लुकात, तो उस वक्त से लेकर हम देख रहे हैं कि भारत और इसराइल का बड़ा गठजोड़ है कि किस तरह जो ये जद्दोजहद है हक़ खुद इरादियत की, फ़लस्तीनियों की और कश्मीरियों की, इसको किस तरह कुचला जाए इन तहरीकों को। इसराइल ने जो कुछ किया, चाहे वो सेटलमेंट्स हों मगरबी किनारे में यहूदियों की जो आबादकारियाँ हैं, या जिस तरीके से उन्होंने कुचलने की कोशिश की, आपको एग्जैक्टली वही पैटर्न यहाँ पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नज़र आता है। वहाँ पे जो इंतिफादा के साथ इसराइल ने किया, यही काम भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में किया। फ़लस्तीनियों की जो स्टोन पेल्टर्स थे, खाली पत्थर ही गिराते थे ना बेचारे, उनको पैलेट गन से उनकी आंखों बिनाई से महरूम किया। सैकड़ों बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ, बच्चे, बेबीज़, उनकी आंखें ज़ाय हो गई इसमें। तो ये तो बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं जो हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल, फुटेजेस, पिक्चर्स भी सेम यही कहती हैं। अभी हमने एक फुटेज भी देखी जिसमें इजरायली टैंक के ऊपर उन्होंने एक जख्मी जो है फ़लस्तीनी को बिठाया हुआ था, और उसे भारतीय और उसे शील्ड के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, और यूएस ने इसको बड़ा कंडेम भी किया है। तो सवाल यही है ना कि इन दोनों के जो है मुश्तरका एक इंटरेस्ट हैं, और ये एक दूसरे को बड़ा क्लोजली कंसल्ट भी करते हैं किस तरह इन तहरीकों को कुचला जाए। और इसमें उनकी बड़ी ज़बरदस्त कोऑपरेशन भी है। बल्कि ये जो भी ड्रोन्स भारत ने दिए हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये एक जॉइंट वेंचर है, और ये ड्रोन्स जो हैं भारत में ही बन रहे हैं। एक एल्बिट सिस्टम्स और ये अदानी ग्रुप जो भारत के, उनके दरमियान जॉइंट वेंचर है ये। तो ये जो है भारत, लेकिन क्या किया जाए कि मुसलमान दुनिया इसका ख़ास नोटिस नहीं ले रही इन चीज़ों का, कि किस तरह भारत की जानिब से ये जो सब चीज़ें जा रही हैं, म्यूनिशन जा रहे हैं, असलहा आर्टिलरी जा रही है, शेल्स जा रहे हैं, ड्रोन जा रहे हैं, किस तरह वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये एक काफ़ी तशवीशनाक बात होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, तमाम दुनिया के लिए। लेकिन बहरहाल चूँकि इस वक्त भारत की गुड्डी चढ़ी हुई है, तो वो जो भी करते हैं इम्प्यूनिटी के साथ कर जाते हैं बदकिस्मत। एक और इम्पोर्टेंट, सॉरी मैं आपकी बात थोड़ा सा, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जिसमें पाकिस्तान में उस पर लोगों ने फोकस नहीं किया, क्योंकि डिसाइफर पे ज़रा हम चीज़ों को फोकस करते हैं। मेहरबानी आप ही कि आप वो चीज़ें मेरे सामने ले आती हैं। एक पहले तो देखिए ना, बड़े काले कवानीन थे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, चाहे वो एस्पा था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट था, या पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, या ये क्या कहते हैं UAPA था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। एक और काम अब हुआ है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में,
وہاں کے جو ڈی جی ہیں پولیس کے سوین صحیح۔ صاحب آر ایس سوین صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہم جو اینمی ایجنٹس ایکٹ ہے اس کو ہم لاگو کر رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے اینمی ایجنٹس ایکٹ کا کہ وہ لوگ جو بقول بھارت کے دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی ہیلپ کرتے ہیں، لوکلز جو ہیں، ان کو ہم اس ایکٹ کے تحت ان کو ٹرائی کریں گے، پروسیکیوٹ کریں گے، اور جو منیمم اس میں سزا ہے، صرف 2 ہی سزائیں ہیں اس ایکٹ میں، ایک تو لائف سینٹنس ہے، عمر قید سزا، اور دوسری ڈیتھ سینٹنس۔ اس کے علاوہ اور کوئی سینٹنس نہیں ہے۔ تو آپ پولیس کو وہاں پہ یہ اختیار دے رہے ہیں انڈر اینمی ایجنٹس ایکٹ کہ آپ کسی شخص کو اٹھا لیں اور کہیں کہ جی تم یہ سپورٹ کر رہے تھے۔ ابھی تک تو یہی چلتا آیا ہے۔ یہ ابھی تو چلے نا، قید سزا ہو گئی، 2 مہینے رکھ دیا، 4 مہینے، اب اس میں تو صرف 2 سزائیں ہیں، بالکل، لائف سینٹنس اور کیپٹل پنشمنٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیو پاکستان ٹیکٹکس ٹورڈز جینوسائیڈ، مطلب یہ انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں لوکل پاپولیشن کو کہ آپ جو اپنی تحریک چلا رہے ہیں اس کو آپ ختم کیجئے۔ دیکھیے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان، انڈیا کا ایک مانترا یہ ہے نا کہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ دنیا سے سپورٹ چاہے جتنی بھی آپ کو مل جائے، اگر آپ کا خود دل اس تحریک میں نہیں ہے یا اس جد و جہد میں نہیں ہے، آپ اپنی جان دینے کا نہیں، تو تحریکیں چلتی نہیں ہیں نا۔ بالکل، تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تحریکیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب اس میں اندر سے جان ہو، خود لوگ اس پہ کنوکشن ہو۔ اگر لوگوں کی کنوکشن نہیں ہے، اور پاکستان بھلے $4 بلین خرچ کر دے لوگوں کے، جی آپ لڑیں، جب کنوکشن ہی نہیں ہوگی تو کس طرح لڑیں گے؟ اب فلسطین کا معاملہ بھی یہی ہے نا۔ فلسطین میں لوگ، اگر 37,000 فلسطینیوں نے شہادت دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ کیونکہ ان کی کنوکشن ہے۔ کنوکشن تب تک نہ ہو تو یہ بھارت کا یہ آرگومنٹ کہ جی یہاں تو تحریک چل ہی نہیں سکتی اگر پاکستان کو سپورٹ نہ کری، بالکل لاغو بات ہے میرے حساب سے۔ وہ تحریک اس لیے چل رہی ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ بھارت کے خاصمانہ قصبے میں رہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سو باسی صاحب، سنس وی ہیو دا لاسٹ 1 منٹ، کوئکلی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، یہ جو ڈیوڈ کیمرون صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس میں کارگل وار میں جو اسلحہ آیا تھا پاکستان کے اگینسٹ، وہی پاکستان کے اگینسٹ، دیکھیے اس وقت بہت کچھ اسرائیل کر رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، سارے انٹیلیجنس ساری وہ بھی کوآپریشن ہو رہی ہے ان کی۔ ڈرونز بھی ملٹری جو پہلے اوریجنلی جو تھے وہ دیے بھارت کو انہوں نے، اب لوکل مینوفیکچرنگ اس کی ہو رہی ہے، لیکن ان کا تو گٹھ جوڑ بہت پرانا ہے اسرائیل کا، اور یہاں پہ لوگ ہمارے یہاں، مطلب پاکستان بھی اسرائیل کے نشانے پر ہے۔ اوبیسلی جب ہم نیوکلیئر ٹیسٹ جب بھارت نے کیے تھے تو اس وقت ہمیں خطرہ تھا کہ اسرائیل سے ہمیں کچھ میسج ملا تھا، سگنلز آئے تھے کہ ہماری جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پھر ہم نے امریکہ باقی ممالک کو بھی الرٹ کیا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم اسرائیل پہ اٹیک کریں گے، تو پھر وہ کہیں بعد جا کے رکی۔ تو اسرائیل اور پاکستان کا تو ہے نا، اگر آپ بن نتنیاہو کا ایک انٹرویو دیکھیے، وہ صرف پاکستان کا ذکر کرتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے۔ Actually, Netanyahu is afraid of Pakistan. That's a big statement. Yes, I love it. It is good. So, ان کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی اب تھوڑا سوچ سمجھ کے پاکستان کے ساتھ جو ہے پالیسی میکنگ پہ کام کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔